بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ معزز دوستو السلام علیکم۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہمراہ ایک فرشتہ بھی بھیجا۔ آپ کا جسم مبارک جو کہ جنت میں ایک نور کے لباس میں ہوتا تھا اب چند انجیر کے پتوں سے ملبوس تھا۔ آپ جن پتوں کو اپنے ہمراہ لائے تھے ان سے بعد میں خوشبودار درخت اگائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 7 دانے گندم کے دیے تھے جو آپ اپنے ہمراہ جنت سے لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، زمین پر یہ تمہاری خوراک ہے، پس جنت میں یہ گندم کبھی خراب نہیں ہوتی۔ وہ فرشتہ جو جنت سے آپ کے ہمراہ آیا تھا اس نے حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے روئی لا کر دی اور چرخا دیا کہ اسے اپنے لیے کپڑا بناؤ۔ اسی فرشتے نے آپ کو اس کا طریقہ بھی سکھایا۔ ایک روایت میں ہے جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر پہنچے تو انہیں زمینی گرمی سے شدید تکلیف محسوس ہوئی، حتیٰ کہ ان کا جسم مبارک سرخ ہو گیا۔ پھر کچھ وقت کے بعد آپ علیہ السلام کو بھوک لگی تو آپ نے اس گندم کو کھانا چاہا۔ ایک دم حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ یہ ان کے سلسلے وحی کی ابتدا تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا فرمان لے کر حاضر ہوئے کہ آپ اب اس گندم کو نہیں کھائیں گے بلکہ اس کو زمین میں بوئیں اور اس پر ہل چلائیں۔ جب یہ پک کر تیار ہو جائے پھر اسے کھائیں۔ آپ علیہ السلام کے ہمراہ ایک بیل بھی تھا۔ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں بیج بونے اور ہل چلانے کا طریقہ سکھایا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام حکم خداوندی کے تحت حکم کی بجا آوری کے لیے اٹھے، زمین پر ہل چلانا شروع کیا۔ شدید دھوپ تھی، پسینے سے آپ تر ہو گئے اور بھوک سے برا حال تھا۔ ادھر بیل بھی تھک گیا اور چلتے چلتے رک گیا۔ آپ نے اس کی رسی کھینچی تاکہ وہ چل پڑے۔ بیل بہت آہستہ آہستہ چلنے لگا، حتیٰ کہ آپ کو غصہ آ گیا اور آپ نے اسے ایک لاٹھی مار دی۔ وہ بیل بولا، چونکہ اس وقت جانور بھی انسانوں کی طرح بولتے تھے، لہذا بیل نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور بولا، اے اللہ، آدم کو غصہ جنت سے نکالے جانے کا ہے تو مجھ پر کیوں اترتا ہے؟ میں تو تھک کر رکا ہوں۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام بے حد افسردہ ہوئے اور ہل چھوڑ کر ایک طرف بیٹھ کر رونے لگ گئے۔ اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ علیہ السلام کو تسلی دی اور فرمایا، آپ ہمت نہ ہاریں اور دلجوئی سے کام کرتے رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر ہل چلانا شروع کیا، لیکن اس مرتبہ بھی سب کچھ ویسا ہی ہوا اور آپ علیہ السلام نے بیل کی شکایت کرنے پر ہل چلانا چھوڑ دیا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور ایک مرتبہ پھر آپ علیہ السلام کو ہل چلانے پر آمادہ کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد سب کچھ ویسا ہی ہوا اور ایک مرتبہ پھر سے حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، لیکن اس مرتبہ آپ علیہ السلام نے بالکل ہل چلانے سے انکار کر دیا اور ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ بیل اللہ تعالیٰ سے میری شکایت کرتا ہے۔ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس بیل کی آواز لے لی اور قیامت تک جانوروں کو گویائی سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا۔ حکم ہوا، اے آدم، ان بے زبان جانوروں پر حد سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو اور نہ ہی بے حد کام لو، بس اب اگر تم ان کو تکلیف دو گے تو گناہ کے مرتکب ہوگے۔ آپ علیہ السلام نے سخت محنت کر کے فصل تیار کی، گندم کو توڑا اور اسے کھانے کے لیے اپنے سامنے رکھا۔ ایک دم حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا فرمان لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا، اے آدم، پہلے اس گندم کا آٹا بناؤ پھر اسے کھانا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو چکی دی گئی اور آپ علیہ السلام نے آٹا پیسا، پھر آپ اسے کھانے لگے۔
لیکن ایک مرتبہ پھر حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا اس کو گوندھ کر اس کا گارا ملیدہ بناؤ۔ جب آپ علیہ السلام بنا چکے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اب اس کو آگ پر پکانا۔ اب اس وقت دنیا میں آگ موجود نہ تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے دوزخ سے آگ لے آئے اور آپ علیہ السلام کے ہاتھوں میں دے دی۔ وہ آگ اس قدر گرم تھی کہ آپ سے برداشت نہ ہوئی اور آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ آگ 7 زمینوں کو چھیدتی ہوئی دوبارہ جہنم میں چلی گئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ پھر وہ آگ لائے، لیکن اس مرتبہ بھی وہی کچھ ہوا۔ تیسری مرتبہ اسے اللہ کے حکم سے جنت کے پانی سے 7 مرتبہ دھویا گیا اور آپ علیہ السلام اس آگ کو اپنے ہاتھوں میں تھام سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ آگ لکڑیوں پر ڈال دی اور اس پر آٹے کی روٹی پکائی اور اسے نوش فرمایا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کو دیگر اشیاء کو بونے اور پکانے کا طریقہ سکھایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 برس کی عمر پائی۔ آپ علیہ السلام کا غسل، آپ کی کفن پوشی اور تدفین فرشتوں نے اللہ کے حکم سے کی، اور فرشتوں کی ایک جماعت نے آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ میں 4 سنتیں پڑھائی گئیں، اور فرشتوں نے آپ کی اولاد کو یہ حکم دیا یہی طریقہ تم سب کی بھی آخری رسومات کا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔